السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے حدیث کے سبق میں ہم حدیث نمبر 64 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ، کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یتباہی الناس فی المساجد، کہ مسجدوں کے بارے میں لوگ فخر و مباحات کرنے لگیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بعض تو وہ ہیں جو اس کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، قیامت کے قریب، بعض وہ ہیں جو ظاہر ہو چکی، بعض وہ ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں۔ انہی میں سے مسجدوں کے بارے میں بھی ہے کہ لوگ فخر کریں گے کہ میری مسجد، ہماری مسجد بڑی شاندار ہے، آپ کی مسجد شاندار نہیں ہے، وغیرہ۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل من هذه الشجرۃ، جو شخص اس بدبودار درخت، شجرۃ المنتنۃ، اس بدبودار درخت سے کھائے، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ فإن الملائکۃ، پس بے شک فرشتے، تتعذی مما یتعذی منہ الانس، اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ، بدبودار درخت سے مراد لہسن اور پیاز وغیرہ ہے کہ ان میں بھی ایک طرح کی بدبو ہوتی ہے، اور بعض علاقوں میں تو بہت ہی سخت ناگوار سی اس میں سے بو آتی ہے۔ تو پیاز اور لہسن کا ایک دوسری روایت میں صراحتاً نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھا کر ہماری مسجد میں نہ آیا کرے، کیونکہ ایک تو اس سے منہ سے بھی بو آتی ہے اور فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ عن عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان تناشد الاشعار فی المسجد، مسجد میں شعر و شاعری کرنے کا، وعن البیع والاشتراء، اور خرید و فروخت کرنے کا، فیہ مسجد میں، وان یتحلق الناس یوم الجمعۃ، اور یہ کہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھیں جمعہ کے دن، قبل الصلاۃ فی المسجد، مسجد میں نماز سے پہلے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جمعہ سے پہلے مسجد کے آداب میں سے ہے کہ لوگ حلقے بنا کر نہ بیٹھیں۔ اگر لوگ اس طرح بیٹھیں گے تو وہ پھر لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ کے ذکر سے لوگ غافل ہوتے نظر آئیں گے۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقدم من سفر، جی آگے دیکھیں، حدیث نمبر 67 دیکھیں۔ عن واصلۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وشراءکم وبیعکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم واقامت حدودکم وصل سیوفکم۔ ہر ایک کا ترجمہ دیکھتے چلیں۔ حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مسجد سے دور اور الگ رکھو اپنے چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو، وشراءکم وبیعکم، اور اپنے خرید و فروخت کو، اور اپنے باہمی جھگڑوں کو، اور اپنے شور کو، اور حدوں کو قائم کرنے کو، اور
تلواروں کو نیاموں سے نکالنے کو۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی مسجد کی حدود میں نہ ہو، یہ سب باتیں مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہیں۔ عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، کہ مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت اپنے دنیاوی معاملات میں ہوا کرے گی۔ فلا تجالسہم، پس نہ تم بیٹھنا ان میں، فلیس للہ فیہم حاجۃ، کہ اللہ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل اس کو کہتے ہیں کہ تابعی نے روایت نقل کی ہو لیکن جس صحابی کے واسطے سے اسے وہ حدیث پہنچی ہے اس صحابی کا حوالہ نہیں دیا، تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استاذنکم نساؤکم باللیل فاذنوا لہن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری بیویاں رات کو مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دیا کرو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، نہ تم اپنی عورتوں کو مسجدوں سے روکو، وبیوتہن خیر لہن، اور ان کے لیے بہتر ان کے گھر ہی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مستورہ جا کر نماز پڑھتی تھیں، لیکن بعد میں بہت کچھ وقت بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور فتنے بہت زیادہ سر اٹھانے لگ گئے تو لوگوں نے اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے اور ان کی یہ اجازت نہ دینا کسی فتنے کے اندیشہ یا کسی بدگمانی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ ایک غیر شرعی قسم کی غیرت اس کی بنیاد تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اجازت دی تھی وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہارے لیے عورتوں سے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنا ہے، جیسا کہ آگے بھی احادیث میں یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ عن ام حمید الساعدیۃ انہا جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور صحابی ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حمید ساعدیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الصلاۃ معک، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد علمت، تحقیق میں جانتا ہوں، انکی تحبون الصلاۃ، کہ تو نماز پڑھنا معیہ میرے ساتھ پسند کرتی ہے، وصلاتک فی بیتک خیر من صلواتک فی حجرتک، آپ کی نماز پڑھنا گھر میں یہ بہتر یہ بہتر ہے آپ کے اپنے حجرے میں نماز پڑھنے کے، اور وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، اور تیری حجرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے تیری نماز صحن میں پڑھنے سے، وصلواتک فی دارک خیر من صلواتک فی المسجد، اور تیری نماز اپنے گھر کے اپنے صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے
ہاں یہ پڑھنا بہتر ہے اپنی نماز مسجد میں، اپنی قوم کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے۔ بصلاۃ کی فی مسجد قومی کی، اور تیری قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے۔ وخیر اور بہتر ہے من صلاتی کی فی مسجدی، اور یہ بہتر ہے میری مسجد میں اپنی نماز پڑھنے سے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ اس حدیث کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنی گھروں میں ہی عورتیں نماز پڑھی کریں، کیونکہ جب عورتوں اور مردوں دونوں کے حالات میں تبدیلی آ گئی اور فتنوں کے اندیشے پیدا ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو آئندہ حدیث آ بھی رہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات کو پاتے تو ضرور منع فرما دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔